وہ اندر داخل ہوا تو وہ بے ڈھنگے انداز میں سو رہی تھی۔ وہ کوٹ کے بٹن کھولتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ عائشہ کی چوٹی نیچے کو ڈھلکی ہوئی تھی۔ اسے بستر کے کنارے سے تھوڑا آگے کھینچ کر وہ مقتول چچا کے خیال میں مگن ہوا۔ اس کے اندر شرارے اٹھنے لگے۔ وہ خود پر قابو پا کر پیچھے ہٹا اور واش روم میں بند ہو گیا۔ کچھ دیر بعد نکلا تو عائشہ اسی حالت میں بے پرواہ سو رہی تھی۔ توبہ ہے، اس لڑکی کو سونا بھی نہیں آتا، اچھے خاصے بندے کا ایمان خراب کر دے گی۔ کرتی سے پیٹ نظر آتے دیکھ کر وہ خود سے بڑبڑاتا بال تولیے سے سکھانے لگا۔ تھوڑا کروٹ لی تو سنہرے بالوں کی لٹ اس کے چہرے کا طواف کرنے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر احمد کے دل میں ہنگامہ برپا ہوا۔ وہ 15 سال کی ہو کر بھی مکمل حسن رکھتی تھی، جو کسی کا دل ڈگمگا سکتا تھا۔ وہ تو اس کا شوہر تھا۔ بال سکھا کر وہ اس کے پاس آیا اور سیدھا لٹایا تاکہ گر نہ جائے۔ چھوتے ہی عائشہ کرنٹ کھا کر بیدار ہوئی۔ آپ کون ہیں؟ ڈر کر پیچھے ہٹتے ہوئے بولی۔ احمد کا دل چاہا سر پیٹ لے۔ جسے شوہر کا پتہ نہ ہو وہی ہو جس سے تمہارا نکاح ہوا ہے۔ تمہارا شوہر؟ وہ چبا کر بولا۔ وہ آپ ہیں؟ حیرت سے اس خوبصورت شخص کو دیکھتے ہوئے بولی جو اس سے 15 سال بڑا تھا۔ جی میں ہی ہوں، کہہ کر وہ اٹھا اور بستر کی دوسری طرف چلا گیا۔ میں کنواری آئی ہوں، اب مجھ پر ظلم کریں گے، زبردستی حق لیں گے، درد بھری آواز میں بولی تو احمد چونک پڑا۔ یہ سب کس نے کہا؟ بنو میں اچکا کر پوچھا۔ بھلا 15 سال کی لڑکی سے حق کیسے لے سکتا تھا جسے شادی کا مطلب بھی ٹھیک سے معلوم نہ تھا؟ نکاح پر لڑکیاں کہہ رہی تھی کہ کنواری جائے تو شوہر ظلم کرتا ہے، حق وصول کرتا ہے۔ وہ سر جھکا کر بولی۔ احمد کا تجسس بڑھا۔ کیا کہتی تھی؟ اس کی معصومیت سے متاثر ہو کر پوچھا۔ کہتی تھی ہمت سے کام لینا، اس میں بہت درد ہوتا ہے۔ روحانسی ہو کر بولی تو احمد کو جھٹکا لگا۔ وہ خواب میں بھی نہ سو سکتا تھا۔ وہ خود ونی کی رسم کے خلاف تھا، قتل کے بدلے قتل چاہتا تھا مگر گاؤں کی رسموں کے آگے مجبور تھا۔ ادھر آؤ میرے پاس، اچانک بولا۔ عائشہ نے سر اٹھا کر دیکھا، چپکتے ہوئے قریب ہوئی۔ کون سی کلاس میں پڑھتی تھی؟ اگلا سوال کیا۔ 8ویں میں، معصومیت سے کہا۔ بات سن کر احمد نے بازو کھینچ کر اپنی طرف کیا۔ عائشہ کا دل حلق میں آ گیا۔ میرے قریب بیٹھو تاکہ ڈر نہ لگے، مجھے تمہیں سمجھنے میں مدد ملے۔ لہجہ نرم تھا۔ عائشہ کا دل مشکل سے سنبھلا، ورنہ سمجھتی تھی حق لینے لگا ہے۔ آپ ظلم نہیں کریں گے نا؟ حق بھی نہیں لیں گے؟ معصومیت سے بولی۔ احمد کو وہ دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ آگے بڑھ کر سر سینے سے لگا لیا۔ عائشہ کا دل شدت سے دھڑکا۔ نہیں، میں اپنی چھوٹی بیوی پر ظلم جبر نہیں کروں گا، محبت سے بولا تو وہ حیران رہ گئی۔ سچ؟ سینے سے منہ نکال کر یقین دلانے لگی۔ احمد بے اختیار ہوا۔ ہائے سچ میں، کہہ کر روشن پیشانی پر ہونٹ رکھے۔ وہ کانپ رہی تھی۔ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں دوسروں جیسا نہیں ہوں۔ چہرہ تھام کر آرام دہ بنانے لگا۔ عائشہ کا جسم آہستہ کانپتا بند ہوا۔ چلو اب سو جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے، حصار سے آزاد کر کے بولا۔ عائشہ پرسکون ہو کر آنکھیں موند گئی۔ عائشہ یہ کپڑے کیوں نہیں بدلے؟ چپ کیوں رہی؟ جوڑے کی طرف دیکھ کر کہا۔ آنکھیں کھول کر بولی۔ چپ رہی ہوں مگر میرے پاس کوئی سوٹ ہی نہیں، کیا کروں؟ منہ بنا کر بولی۔ احمد الماری کی طرف بڑھا، اپنی ٹراؤزر اور شرٹ نکال کر تھما دی۔ آج رات گزار لو، کل سارے کپڑے آ جائیں گے، کہہ کر وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ اب وہ نئے امتحان میں پھنس گئی۔ بال کرتی کی زپ میں اٹک گئے جو نکل نہیں رہے تھے۔ 12 کوشش کر کے تھک چکی تھی۔ زیادہ وقت لگتا دیکھ کر احمد پریشان ہوا۔ عائشہ ٹھیک ہو نا؟ اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے؟ آواز دی۔ وہ بے بسی سے لب کترتی دروازے تک آئی۔ یہ زپ کھول دے، بال اٹک گئے ہیں۔ کمر اس کی طرف کر کے بولی۔ شفاف کمر پر سیاہ سڑپس حسن میں اضافہ کر رہی تھی۔ احمد میں مشکل ہاتھ بڑھا کر بال زپ سے آزاد کیے۔ زپ کھل کر نیچے آ گئی۔ عائشہ نے بمشکل گوڑتی مٹھی میں دبوچ کر رکھی، ورنہ ڈھلک جاتی۔ احمد کا دل دھڑکنے لگا۔ ہو گیا، اب بدل لو، کہہ کر بستر کی طرف بڑھ گیا۔ بدل کر کچھ دیر بعد نکلی۔ یہ لڑکی آج میرا امتحان لے کر ہی چھوڑے گی، اپنی ٹراؤزر شرٹ میں دیکھ کر مسکرا کر بولا۔ وہ سراپا حسن لگ رہی تھی۔ جذبات پر بند باندھنا مشکل ہو گیا تھا، حالانکہ وہ نفس کا غلام نہیں تھا۔ عائشہ خاموشی سے سمٹ کر پہلو میں لیٹ گئی۔ اسے لائٹ بند کر کے آنکھوں میں بازو رکھ لیا۔ یہ رات اس کے لیے بہت مشکل تھی۔ صبح جلدی اٹھا، واش روم سے فریش ہو کر باہر نکلا تو عائشہ گہری نیند میں تھی۔ کچھ لمحے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ چہرے پر سکون اور معصومیت تھی۔ قریب جا کر نرمی سے کندھا ہلایا۔ عائشہ اٹھ جاؤ، صبح ہو گئی ہے۔ آواز بہت نرم تھی، جیسے معصوم بچے کو جگا رہا ہو۔ عائشہ آنکھیں ملتی اٹھ بیٹھی، پلکیں چپک کر احمد کو دیکھنے لگی۔ عمر اور معصومیت چہرے سے جھلک رہی تھی۔ بستر سے اٹھ کر واش روم چلی گئی۔ کچھ دیر بعد فریش ہو کر نکلی مگر بال بکھرے ہوئے تھے۔ لمبے گھنے بال الجھ کر کندھوں پر کمر پر بکھرے تھے۔ بے بس نظروں سے احمد کو دیکھا۔ یہ بال نہیں سلجھ رہے، کیا کروں؟ دھیمی آواز میں کہا۔ احمد مسکرا کر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آؤ میں ٹھیک کر دیتا ہوں۔ عائشہ جھجک کرسی پر بیٹھی اور اس کی طرف دیکھا۔
احمد نے تولیوں سے بالوں کی نمی سکھائی، ہاتھ نرمی اور مہارت سے چل رہے تھے، پھر آرام سے بال سلجھانے لگا۔ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں عائشہ، مگر محنت مانگتے ہیں، ہنس کر کہا۔ عائشہ نے سر جھکا لیا، ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ آ گئی۔ احمد نے اختیار سے لٹ سلجھا کر خوبصورتی سے باندھ دی۔ بس اب بالکل پرفیکٹ ہو۔ پیچھے ہٹ کر چہرہ دیکھنے لگا۔ عائشہ نے آئینے میں خود کو دیکھا اور خوش ہو گئی۔ تھینک یو احمد، مسکرا کر بولی۔ کوئی بات نہیں، خود کرنا سیکھنا، جب تک ضرورت ہو میں مدد کر دوں گا، نرمی سے کہا اور اطمینان دیکھ کر وہ بھی مسکرا دیا۔ دونوں فریش ہو کر کمرے سے نکلے۔ عائشہ کے چہرے پر جھجک نمایاں تھی، قدم احمد کے ساتھ چلنے میں کانپ رہے تھے، ہر قدم پر احمد کی طرف دیکھتی جیسے حفاظت اور بھروسے کی منتظر ہو۔ احمد نے ہلکی مسکراہٹ سے دیکھا، جو خوف کچھ کم کر گئی۔ نیچے ڈرائنگ ٹیبل پر سب موجود تھے۔ جیسے ہی دونوں اندر داخل ہوئے، رابعہ کی نظریں عائشہ پر ٹھہر گئی، پیشانی پر بل پڑ گئے۔ یہ کیا تماشا ہے احمد، اس لڑکی کو کھانے کی میز پر کیوں لے آئے ہو؟ احمد نے عائشہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور اطمینان سے کھڑا ہو گیا۔ رابعہ، یہ اب میری بیوی ہے اور جہاں میں ہوں یہ بھی وہی ہوگی، یہ میرے برابر بیٹھے گی۔ رابعہ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ مت بھولو احمد، یہ تمہارے چچا کے قاتل کی بیٹی ہے۔ پورے ڈرائنگ ہال میں خاموشی چھا گئی، سب کی نظریں احمد اور رابعہ پر جم گئی۔ عائشہ کا رنگ اڑ گیا، ہاتھ کانپنے لگے۔ احمد نے گہری سانس لی اور رابعہ کی طرف دیکھا۔ یہ قاتل کی بیٹی ہے رابعہ، مگر یہ خود قاتل نہیں ہے، اس کے باپ کے گناہوں کا حساب اس سے نہیں لیا جائے گا۔ احمد کی آواز میں بھروسہ اور سختی تھی کہ حال کا ہر شخص حیرت زدہ رہ گیا، جیسے سکتہ طاری ہو گیا ہو۔ سب کی آنکھیں احمد پر جم گئی، رابعہ کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، یقین نہ آ رہا تھا احمد ایسا جواب دے سکتا ہے۔ پاس کھڑی عائشہ خوفزدہ ہو گئی۔ تم پریشان مت ہو عائشہ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مگر بحث کا ماحول اتنا بوجھل ہو چکا تھا کہ عائشہ کا کھڑے رہنا محال ہو گیا۔ کانپتے دل کے ساتھ کھڑی رہنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ہر طرف کی نظریں اسے چھلنی کر رہی تھی۔ آؤ پر چلتے ہیں، اس کی حالت دیکھ کر بولا۔ رابعہ نے غصے سے کچھ بولنے کی کوشش کی، مگر احمد نے دیکھتے بغیر عائشہ کو آرام کے ساتھ لے گیا۔ وہ خاموش تھی مگر آنکھوں میں آنسو تھے۔ احمد اسے کمرے میں لا کر بستر پر بٹھایا۔ اب یہ سب باتیں سننے کی ضرورت نہیں، تم صرف میری بات سنو گی، باقی سب میں دیکھ لوں گا۔ عائشہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں بھروسہ دیکھا اور دھیرے سے سر ہلا دیا۔ احمد نے مسکرا کر آنسو صاف کیے۔ چلو تمہارے لیے ناشتہ منگواتا ہوں، پھر دونوں ناشتہ کرتے ہیں، کہہ کر اٹھ کے عائشہ کو ناشتہ کروا کر آفس نکل گیا اور وہ کمرے میں اکیلی رہ گئی۔ صبح کے تلخ واقعے کے بعد دل بہت بوجھل ہو چکا تھا، مگر احمد کے تسلی بخش الفاظ نے کچھ سکون دیا تھا۔ تھکن سے دوبارہ بستر پر لیٹ گئی اور نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دھیمی دستک نے جگا دی۔ آنکھیں ملتی دروازہ کھولا تو سامنے ملازمہ کھڑی تھی۔ بی بی جی، رابعہ نے آپ کو نیچے بلایا ہے۔ دل یکدم دھڑکنے لگا، سامنے کھڑی ملازمہ کو دیکھنے لگی جیسے جاننے کی کوشش کر رہی ہو، نیچے کیوں بلایا جا رہا ہے۔ دل میں وسوسے اٹھنے لگے، دھیرے دھیرے نیچے آئی، قدم بھاری تھے، دل دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی لاؤنج میں پہنچی، رابعہ کی تیز نظریں اس پر کاٹ گئی۔ یاد رکھو احمد کی نرمی سے، یہ مت سمجھنا کہ ہم تمہیں اپنا لیں گے، اگر یہاں برداشت کروانا چاہتی ہو تو سارے کام تمہیں کرنے ہوں گے، اور انکار کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھ آئی؟ عائشہ نے بمشکل ہمت جمع کی اور سر جھکا کر ہلکا سا سر ہلا دیا۔ آنکھوں میں خوف تھا، دل بے بسی سے بھرا ہوا تھا۔ رابعہ نے اشارہ کیا، اچھا اب جا کر ملازمہ کے ساتھ حویلی کے سارے کپڑے دھو دو۔ ایک اور دھکا لگا، انہیں ان کاموں کا بالکل تجربہ نہیں تھا، مگر بولنے کی ہمت نہ ہوئی اور سر جھکا کر حکم پر چل پڑی۔ ملازمہ اسے واشنگ ایریا لے گئی، جہاں کپڑوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ کپڑے دیکھ کر عائشہ کی آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ یہ سب دھونا ہے بی بی جی، کسی کی مدد نہیں لینی ورنہ رابعہ برا پیش آئے گی، کہہ کر باہر چلی گئی۔ عائشہ نے بے بسی سے کپڑوں کو دیکھا، ہاتھ ڈھیر کو چھوتے کانپ رہے تھے، مگر کوئی راستہ نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ دھونا شروع کیا، تھوڑی دیر میں تھکن سے چور ہو گئی، ہاتھ لال ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر بھی ہار ماننے کی بجائے کام کرتی رہی۔ ہر کپڑا اس کے لیے نئی آزمائش تھا، دل ہی دل میں صبر کر کے کپڑے دھوتی گئی۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے جب احمد آفس سے حویلی واپس آیا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، سامنے کا منظر دیکھ کر قدم رک گئے۔ عائشہ بستر پر بیٹھی تھی، چہرہ لال تھا اور آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ رہے تھے، اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ احمد کا دل تڑپ اٹھا۔ تیزی سے قریب آیا، عائشہ کیا ہوا میری جان، کیوں اس طرح رو رہی ہو؟ عائشہ نے آنسو صاف کرنے کی کوشش کی، مگر کانپتی آواز اور نم آنکھیں اسے اور بے بس ظاہر کر رہی تھی۔ یکدم احمد نے گلے لگ گئی اور سسکیاں لیتے ہوئے بولی، آج رابعہ نے بہت سارے کپڑے دھلوائے، میں بہت تھک گئی ہوں، میری کمر بہت درد کر رہی ہے۔ یہ سن کر اس کے اندر غصے کی لہر اٹھی، مگر عائشہ کے سامنے خود پر قابو پا لیا۔ عائشہ کو باہوں میں بھر لیا، چلو لیٹو، میں تمہاری کمر دبا دیتا ہوں۔ نہیں، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ فوراً انکار کیا۔ چپ چاپ لیٹ جاؤ عائشہ، یہ میرا حکم ہے، تھوڑی سختی سے بولا۔ عائشہ بے بس ہو کر لیٹ گئی۔ احمد نے ہلکے ہاتھوں سے کمر دبانا شروع کیا، اتنے ہاتھ نرمی سے ہل رہے تھے
کہ کندھوں، بازو اور ننھے جسم کے ہر حصے کو اس طرح دبا کر سکون دیا کہ عائشہ کے چہرے پر آہستہ سکون کے احساس ظاہر ہونے لگے۔ آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، شرم سے لال پڑتے ہوئے بولی۔ تم میری ذمہ داری ہو عائشہ، تمہارا ہر دکھ میرا ہے اور تمہاری ہر تھکن میری ہے۔ اس کے بعد عائشہ کے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ آ گئی اور وہ آہستہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ احمد نے چہرے کو پیار سے دیکھا، پیشانی پر نرم بوسہ دیا اور کمبل ٹھیک کر کے خاموشی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ کمرے سے باہر گیا، تیز قدموں کے ساتھ رابعہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ چہرہ غصے سے لال تھا اور آنکھوں میں غیر معمولی سختی تھی۔ جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، وہاں ابو جان، یاسر اور دوسرے بڑے گہری گفتگو میں مشغول تھے۔ احمد نے سیدھا رابعہ کی طرف دیکھا۔ رابعہ اب نے عائشہ سے پوری حویلی کے کپڑے کیوں دھلوائے؟ کیا گھر کے باقی ملازم ختم ہو گئے تھے؟ آواز میں غصہ تھا۔ رابعہ جو سکون سے بیٹھی تھی، سوال اور لہجے پر فوراً چونک گئی، چہرے پر غصہ ابھر آیا۔ احمد، یہ کیسا لہجہ ہے؟ کیا تم اب ہم سے اس طرح بات کرو گے؟ جب سے وہ لڑکی اس گھر میں آئی ہے، تمہاری زبان اور رویہ دونوں بدل گئے ہیں۔ بھول گئے ہو کہ ہم تمہارے بڑے ہیں؟ رابعہ نے غصے سے کہا۔ رابعہ، مجھے معاف کیجیے، لیکن بات میری بیوی کی ہے اور وہ اس گھر میں جیسے بھی آئی، چاہے ونی ہو کر آئی یا میری مرضی سے، لیکن اب وہ میری عزت ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی اسے ملازموں جیسا سمجھ کر اس کے ساتھ زیادتی کرے۔ غصے کو پی کر نہایت تحمل سے بولا، میں گھر کے کام ملازموں سے کرواؤں گا، عائشہ سے نہیں۔ میں اپنی بیوی کی عزت اور سکون کو کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ بات پر کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ابو جان اور باقی بڑے حیرت سے احمد کو دیکھ رہے تھے۔ رابعہ کا غصے سے کانپنا چہرہ خاموشی کا گواہ بن چکا تھا۔ احمد نے ایک نظر سب پر ڈالی اور مضبوط قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا، پیچھے بھاری خاموشی چھوڑ گیا۔ رات کا وقت تھا، ڈائننگ ہال میں دسترخوان سج چکا تھا۔ رابعہ اور باقی گھر والے اپنی نشست سنبھال چکے تھے، مگر احمد اور عائشہ غائب تھے۔ رابعہ نے ارد گرد دیکھ کر ملازمہ کو بلایا، احمد کہاں ہے؟ اور اس لڑکی نے کھانے کے وقت ڈائننگ ٹیبل پر آنا کیوں پسند نہیں کیا؟ رابعہ نے پوچھا۔ رابعہ، وہ اپنے کمرے میں کھانا مانگ رہے ہیں، ملازمہ نے ادب سے کہا۔ یہ سن کر رابعہ کا چہرہ لال ہو گیا۔ جا کر احمد کو کہو فوراً نیچے آئے اور ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھائے۔ حویلی کے اصول اس طرح نہیں بدلتے، غصے سے بولی۔ ملازمہ سر ہلاتی فوراً ان کے کمرے کی طرف چل دی۔ کمرے کے اندر احمد اور عائشہ سکون سے بیٹھے تھے۔ عائشہ کے چہرے پر عجیب سی شرمندگی تھی اور احمد اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ملازمہ نے دستک دی۔ صاحب، رابعہ نے کہا ہے آپ ڈائننگ ٹیبل پر آ کر کھانا کھائیں۔ رابعہ سے جا کر کہو میں اور عائشہ ڈائننگ ٹیبل پر نہیں آئیں گے، ہمارا کھانا کمرے میں ہی دیا جائے، یہ فیصلہ میرا ہے اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، سنجیدگی سے کہہ کر دروازہ بند کر دیا۔ ملازمہ سہمے انداز میں سر ہلاتی واپس چلی گئی اور رابعہ کو پیغام دیا۔ رابعہ جو پہلے ہی غصے میں تھی، یہ سن کر اور بھڑک گئی، چہرے کی سختی اور نگاہوں کی چمک خوفناک ہو گئی۔ غصے سے میز پر ہاتھ مارا، یہ لڑکی احمد کو ہم سے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے، یہ سب اسی کے اثرات ہیں۔ رابعہ کا دماغ نفرت اور غصے سے بھر چکا تھا، دل میں عائشہ کے خلاف سازش کے خیالات جنم لینے لگے۔ عائشہ جو اپنی معصومیت میں احمد کی محبت سے مطمئن تھی، اس کی بات بے خبر تھی کہ رابعہ کے دل میں اس کے خلاف نفرت کی آگ اور بھڑک چکی ہے۔ صبح کا وقت تھا اور احمد معمول کے مطابق آفس کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ عائشہ اپنے کمرے میں بستر پر بیٹھی موبائل پر کارٹون دیکھنے میں مگن تھی۔ نیا موبائل احمد نے لا کر دیا تھا تاکہ وہ اپنی دنیا میں خوش رہے اور حویلی کی سختیوں سے دور رہے۔ رابعہ جو پہلے ہی احمد کی محبت اور عائشہ کی موجودگی سے کڑک رہی تھی، دل میں نفرت کا طوفان لیے کمرے میں آئی۔ جب اس نے عائشہ کو بے فکری سے موبائل پر وقت گزارتے دیکھا تو برداشت کا بندھن ٹوٹ گیا۔ غصے سے کمرے میں آئی اور جھٹکے سے عائشہ کے ہاتھ سے موبائل چھین کر دیوار پر دے مارا۔ موبائل دیوار سے ٹکرا کر چکنا چور ہو گیا۔ عائشہ نے خوفزدہ نظروں سے رابعہ کی طرف دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ کچھ کہتی، رابعہ نے زوردار تھپڑ چہرے پر دے مارا۔ تھپڑ کی شدت سے عائشہ کا سر دیوار سے جا لگا اور اندر سے چیخ اٹھی، تمہاری یہ جرأت کہ ہمارے اصول کے خلاف جاؤ، احمد کو ہمارے خلاف بھڑکا رہی ہو، اپنی عمر اور حیثیت دیکھو۔ کس نے کہا تھا کہ تم ہماری شکایت کرو؟ آواز سے درد دیوار ہل گئے تھے۔ عائشہ دیوار کے ساتھ سہمی کھڑی روتے ہوئے مشکل بولی، رابعہ میں نے کوئی شکایت نہیں کی، لیکن بات پوری ہونے سے پہلے ہی رابعہ نے ایک اور تھپڑ منہ پر دے مارا۔ رابعہ نے ملازمہ کو آواز دی، اسے نیچے لے جاؤ۔ ملازمہ فوراً کمرے میں داخل ہوئی اور عائشہ کو جو خوف اور بے بسی کے عالم میں تھی گھسیٹتے ہوئے نیچے لے جانے لگی۔ وہ زور زور سے چیخنے لگی، مجھے چھوڑ دو پلیز، لیکن اس کی آواز کسی نے نہ سنی۔ نیچے حویلی کے بڑے کمرے میں سب بڑے اور دیگر افراد موجود تھے، سب نے ملازمہ کو عائشہ کو گھسیٹتے ہوئے آتے دیکھا۔ رابعہ نے بھی عائشہ کے منہ پر تھپڑ مارنا شروع کر دیا۔ ہر تھپڑ کے ساتھ غصے کا اظہار اور شدید ہوتا گیا۔ عائشہ کی چیخیں اس کی حویلی میں گونجنے لگی۔ ایک اور زوردار تھپڑ کے بعد اس کا ہونٹ پھٹ گیا اور اس میں سے خون رسنے لگا۔ یاسر نے آگے بڑھ کر رابعہ کو روکنا چاہا، مگر ابو جان کے بازو سے تھام کر روک لیا، اور پھر رابعہ نے اتنی قوت سے تھپڑ مارا کہ وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑی۔ نازک جسم تاپ نہ لا سکا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ عین اسی وقت احمد حویلی میں داخل ہوا۔ وہ کوئی فائل لینے آیا تھا، مگر عائشہ کو زمین پر بے ہوش دیکھا اور ہونٹوں سے رسنے خون والا دیکھ کر اس کے اندر کا طوفان شدت اختیار کر گیا۔ بھاگ کر عائشہ کے پاس آیا، باہوں میں اٹھایا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کس نے کیا ہے یہ سب؟ چیخا، مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر عائشہ کو اٹھا کر حویلی سے باہر نکلا
اور فوراً گاڑی میں ڈال کر ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ عائشہ کی بے ہوشی اور چہرے پر لگے زخم اس کی روح کو چیر گئے تھے۔ دل میں صرف ایک سوال گونج رہا تھا، آخر کیوں اس معصوم کے ساتھ ایسا کیا گیا؟ اس نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ عائشہ اس کی گود میں بے ہوش پڑی تھی، ہونٹ سے خون بہہ رہا تھا اور چہرے پر تھپڑ کے نشان صاف دکھائی دے رہے تھے۔ سانسیں معمولی تھیں مگر بے ہوشی احمد کے دل کو زخمی کر رہی تھی۔ ہسپتال پہنچتے ہی اسے فوراً ایمرجنسی میں لے گیا۔ ڈاکٹر نے اسٹریچر پر لٹایا اور فوری معائنہ شروع کر دیا۔ وہ بے چینی سے باہر ٹہل رہا تھا، دل بے قابو ہو کر دھڑک رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ آپ کی مریضہ کو شاید کافی شدید تشدد کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہم نے ڈرپ لگا دی ہے، خوش قسمتی سے حالت خطرے سے باہر ہے۔ لیکن ڈاکٹر کے الفاظ رک گئے، جیسے اور کچھ کہنا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن کیا ڈاکٹر صاحب؟ صاف بتائیے، احمد نے بے قراری سے پوچھا۔ دیکھیے، ان پر جسمانی تشدد کیا گیا ہے اور یہ کسی بھی حالت میں درست نہیں ہے۔ ایک معصوم کم عمر بچی پر اس طرح کا ظلم ناقابل قبول ہے۔ آپ کو ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ یہ سنتے ہی احمد کی روح کانپنے لگی، دل پر بوجھ سا پڑ گیا۔ خود کو ملامت کرنے لگا کہ عائشہ کو حویلی میں چھوڑا ہی کیوں؟ اس کی معصومیت، نازک وجود اور حویلی والوں کی سنگ دلی دل کو چاک کر رہی تھی۔ عائشہ کو وارڈ میں منتقل کر دیا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا، ہاتھ پکڑ کر آنکھوں سے بہنے والے آنسو روکنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ وہ چہرے پر پڑے زخموں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بے بسی اور درد کے گواہ تھے۔ دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ عائشہ کو اب کبھی حویلی واپس نہیں لے جائے گا۔ وہ اس معصوم کو ان بختوں کے درمیان نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اس کا محافظ ہوں، اس کا ساتھی اور اس کی خوشیوں کا ذمہ دار بھی۔ میں کیسے لاپرواہی بات کر سکتا ہوں؟ خود سے بولا۔ دل یہ سوچ کر اور زیادہ دکھنے لگا تھا، لیکن وقت نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ اس کی زندگی کا سب سے اہم حصہ بن چکی ہے۔ وہ اپنی محبت کو اور کسی کے ظلم کا شکار نہیں ہونے دے گا۔ احمد نے چہرے پر محبت سے ہاتھ رکھا۔ میری جان، اب تمہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ میں ہوں تمہارے ساتھ ہمیشہ۔ عائشہ بے ہوشی کی حالت میں تھی، مگر احمد کی باتوں میں محبت اور خلوص صاف جھلک رہا تھا۔ فارم ہاؤس کی خاموشی فضا میں احمد عائشہ کو لے گیا تھا۔ گاڑی سے اترتے ہی عائشہ نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ یہ جگہ خواب جیسی لگ رہی تھی۔ دور تک پھیلا سبزہ پرسکون ماحول اور وہ خوبصورت گھر جو احمد نے عائشہ کے لیے چنا تھا، مگر آنکھوں میں اب بھی وہ خوف تھا جو احمد کو بے چین کر رہا تھا۔ احمد نے آہستہ سے سہارا دیا اور فارم ہاؤس کے اندر لے گیا۔ عائشہ کو آرام دہ کرسی پر بٹھایا اور محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ عائشہ کی آنکھوں میں تھکن اور دکھ تھا، زبان پر خاموشی کی مہر لگی تھی۔ عائشہ، یہ گھر اب ہمارا ہے، صرف تمہارا اور میرا۔ یہاں کوئی نہیں ہوگا یہ تمہیں تکلیف دے، کوئی نہیں جو تمہاری عزت کو رون سکے۔ ہم یہاں سکون سے رہیں گے، دور ان سب سے جو تمہیں رلاتے تھے۔ عائشہ نے آنکھیں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا مگر کچھ نہ کہہ سکی۔ احمد اس کی خاموشی کے پیچھے چھپے دکھ کو محسوس کر سکتا تھا۔ اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھہرو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں، کہہ کر کچن کی طرف بڑھ گیا۔ ملازم سے کچن سے کھانا لے کر آیا تو پلیٹ عائشہ کے سامنے رکھی۔ اب وہ اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر اسے کھلانے لگا۔ چلو کھاؤ، تم نے بہت دیر سے کچھ نہیں کھایا۔ اب سچ کہہ رہے ہیں، ہم واقعی اس گھر میں رہیں گے؟ چونک کر بولی۔ احمد کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں عائشہ، یہ گھر صرف تمہارا اور میرا ہے، یہاں کوئی اور نہیں ہوگا، کوئی ظلم کرنے والا، کوئی تکلیف دینے والا۔ یہ گھر صرف تمہارے لیے ہے، تمہارے سکون کے لیے، محبت سے بولا۔ آنکھوں میں معصوم سی چمک آ گئی۔ وہ بچوں کی طرف خوش ہو گئی اور بے اختیار احمد کے گلے لگ گئی۔ احمد نے ہلکے سے تھپتھپایا۔ تھوڑا فاصلہ رکھ کر بات کیا کرو ورنہ پھر خود ہی مشکل میں پڑ جاؤ گی۔